سر جہاں ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کی، آپ اس ماشاء اللہ یور ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کی منسٹری آپ کے پاس، اور اپنی چھت اپنا گھر، جتنا اس کے اوپر کرٹیسزم آتا ہے، پریز کم آتا ہے، لوگ ہمیشہ اس کو کرٹیسائز زیادہ کرتے ہیں، بٹ جسٹ این اوور آل ور یو ریڈی فار دا رسپانس کہ بھائی 2 ملین پیپل رجسٹر ایک دم کریں گے، اور جس اسکیل کے اوپر اس کا آیا رسپانس، ور یو پریپیئرڈ فار دیٹ؟ ایکچولی ایک چیزیں ہیں، ان کو 2 پارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے، اس کا ایک پولیٹیکل پارٹ ہے جو انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑے گا، بٹ میں اس ٹائپ کا نہیں ہوں کہ میں خام خواہ کرٹیسزم اور خام خواہ وہ شہرت لوں جو کسی کی پگڑی کو ہاتھ ڈال کے لی جاتی ہے. آج انفارچونیٹلی فیشن میں یہ ہے. میں اللہ کا شکر ہے کہ اس اسکول آف تھاٹ کا بندہ ہوں جو اپنی پرفارمنس کے سر پہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے. میں یہ کبھی نہیں بتاؤں گا کہ میرے اوپوننٹ میں یہ خرابی ہیں. تو مجھے یہ یہاں پہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو پولیٹیکل ڈویژن موجود ہے، اس میں جو ہماری اوپوننٹ پارٹی ہے، ان کے جو لیڈر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے ووٹ دیں، میں 50 لاکھ گھر دوں گا. یہ بات سچ ہے. اس کو آپ اگر پولیٹیکلی لیں گے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر اس کو ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں تو بات سچ ہے. بٹ مجھے جب یہ دوبارہ سے ہماری گورنمنٹ آئی تو مجھے چیف منسٹر مریم نواز شریف نے، میں اس سے پہلے 2 دفعہ سرو کر چکا ہوں ایز اے منسٹر، اور مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ کو پورٹ فولیو اپنے ہاؤسنگ کا دینا ہے. تو میرا جو میری ایک تھرسٹ تھی وہ یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ 50 لاکھ گھر انڈر کنسٹرکشن ہیں، وہ دیکھوں جا کے کتنے گھر بن گئے ہیں، کتنے لوگ رہ رہے ہیں. تو آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے کوئی گھر نظر نہیں آیا. تو اس کے بعد میں نے جب سی ایم صاحبہ کو بتایا جی مجھے، اس کی ڈیولپمنٹ کی ویڈیوز تو تھیں لوگوں کے پاس، تو میں یہاں پہ آپ کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ آپ کے بڑے ویورشپ ہے، تو میں یہاں پہ دوبارہ بڑے ادب سے اور وداؤٹ میں لاؤڈلی نہیں بات کر رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بڑی ہمبلی کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک گھر مجھے نظر نہیں آیا. میں اس کو دوبارہ تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی ایک گھر نظر نہیں آیا. اس کے بعد پھر یہ جو چیف منسٹر کو جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ویژنری چیف منسٹر ہیں اور یہ ٹریڈیشنلی چیف منسٹر نہیں ہیں، تو انہوں نے پھر ان کا یہ ایک برین چائلڈ تھا میاں نواز شریف کا، اور انہوں نے پھر سائن کیا کہ جی یہ ACAG جس کو اپنی چھت اپنا گھر کہتے ہیں، اس کو ہم لانچ کر رہے ہیں، اور اس میں ہم پوری سپورٹ کے ساتھ ود فل تھروٹل اس پہ ہم پیسے بھی دیں گے، اور آپ اس کو دیکھو. اور دیکھتے ہی دیکھتے آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ جو پروگرام ہے، میں اس کو دوبارہ سے احتیاط کے ساتھ کہتا ہوں کہ انٹرسٹ فری لو کاسٹ ہاؤسنگ جو پروگرام ہے، یہ دنیا میں اس وقت 5ویں نمبر پہ ہے. ود ان اے ایئر اور فیو منتھس، یہ 1.5 سال سے کم عرصہ میں یہ 5ویں نمبر پہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسٹیٹس کہہ رہے ہیں جو انٹرنیشنل اسٹیٹس. تھوڑے سے میں اس کی کی فیچرز بتا دوں، کیونکہ آپ کا جو اس کا ری پیمنٹ پلان ہے وہ 7 ایئرس کا ہے. 9 ایئرس کا 9 ایئرس کا ہو گیا. اچھا. اور منتھلی انکم مطلب اگر آپ کو 15 لاکھ تک کا اس میں لون دیا جاتا ہے، جو کہ آپ 9 ایئرس کے اندر اس کو ری پے کر سکتے ہیں. منتھلی انسٹالمنٹ آلموسٹ 14-15 ہزار روپے 14,300 کی ہے. تو یہ اس میں لاہور میں اگر آپ کسی جگہ پہ جائیں نا تو آپ کو 2 کال کوٹریاں چاہیے ہوئے نا، تو اس کا رینٹ بھی 14,300 نہیں ہے. تو دس از لائک دس کہ جی اگر آپ جو فرسٹ ورلڈ کنٹری میں چلتا ہے کہ جی آپ مارگیج پہ چیزیں لیتے ہیں، تو یہ وہی بیسیکلی یہ وہی آئیڈیا ہے کہ کوئی بندہ یا کوئی بندی جو اسٹیٹ کی ڈیفالٹ نہیں ہے، اور اس کے پاس 1 سے 5 مرلہ اربن سائڈ پہ اور رورل سائڈ پہ، کیونکہ آپ کو لینڈ ہولڈنگ زیادہ ہوتی ہے، وہاں سے 1 سے 10 مرلہ جگہ ہے، اور آپ نے اسٹیٹ کا کبھی بھی کوئی ڈیفالٹ نہیں کیا، تو آپ ایلیجیبل ہیں. آپ چیف منسٹر کے پورٹل پہ جائیں اور وہاں پہ آپ اپلیکیشن دیں، اور اس کو کوئی کسی قسم کی ریکمنڈیشن نہیں ہے، کسی MPA، کسی MNA، کسی وزیر کی کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے. پیورلی آن میرٹ کہ وہ اس کی ایک بیلٹنگ ہوگی، ڈیجیٹل بیلٹنگ ہوئے گی، اور ٹرانسپیرنٹ وے میں جو بھی سلیکٹ ہوں گے ان کو گورنمنٹ جو ہے، یہ اس کا موڈ آف پیمنٹ بھی ہے. اس پہ باقاعدہ طور پہ پوری سرچ کی گئی کہ اتنے بڑے پیسے لگنے ہیں، بلین آف روپیز اس پہ لگنے ہیں، اور کوئی لے کے بھاگ گئے یا لوگوں نے ڈیفالٹ کیا تو اس پہ ان کی سیریسنس چیک کی جاتی ہے. پورے ادارے اس میں موجود ہیں، اس میں جو MFIs موجود ہیں، جو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوٹس یہاں پہ موجود ہیں، پھر بینک آف پنجاب موجود ہیں، پھر ہمارے جو PITB جو ہے وہ اس کو بڑا ماڈرنائز طریقے سے اس کی سیکیورٹی کرتے ہیں. اور یہ لوگوں کو جن میں سیریسنس نظر آتی ہے، جو اپنی فاؤنڈیشن تک کام خود کر لیتے ہیں، ان کو فرسٹ سلاٹ میں ان کو 7.5 لاکھ دیا جاتا ہے. اور جب وہ اپنی کنسٹرکشن کرتا ہے، اور جب یہ سلیب کی باری آتی ہے جس کو ہم حرف عام میں لینٹر کہتے ہیں، جب وہ اس پہ آتا ہے تو اگین اس کو 7.5 لاکھ کی اس کو دوسری جو ہے نا انسٹالمنٹ دی جاتی ہے. یہاں پر یہ بھی بات آتی ہے، آپ انٹرسٹ
وہ جو ڈسپلن ہے کہ مطلب پیسے ریکوری کر رہا ہے اینڈ آل دیٹ. ایک تو پہلے میں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ نے ایک پرانی اسکیم کو, مطلب جس طرح آپ نے کہا کہ جی ایک اولڈ گورنمنٹ کی اسکیم کو اٹھا کے اس کو ری پالش کرنا, ریفربش کر کے بہتر کرنا, تو اس کے اندر اپنے چیلنجز آپ لوگوں کو کیا فیس کرنا پاکستان میں اس طرح کی وائی گو فار اے اسکیم. دیکھیں میں بٹ صاحب آپ کو نا کہتا ہوں پاکستان میں اس طرح کی کوئی اسکیم اس سے پہلے نہیں تھی. یہ پاکستان کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلی اسکیم تھی جس کو جو برین چائلڈ تھا میاں نواز شریف کا, اور اس کو بڑی شاندار طریقے سے امپلیمنٹ کروا رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ. اس پہ بہت سوچ بچار ہوئی کہ جب لوگوں کو دیں گے اس کا کرائیٹیریا کیا ہوگا, ایڈریس کون سی کمیونٹی کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں. تو بہت سمجھ کے بعد یہ سمجھ آئی کہ جو وہ بندہ جو اپنی محنت مزدوری سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتا ہے اور اس میں خواہش ہے کہ وہ اپنا اسٹیٹس کو چینج کرے. اسٹیٹس چینج ہوتا ہے نا جس سے کہ آپ رینٹل بیس پہ رہ رہے ہیں کسی جگہ پہ, ایک آپ کی اپنی چھت ہو, تو جو محنت کش ہے اس کے لیے جو چھت ہے نا وہ اس کا موٹر وے وہی ہے, بالکل اس کی میٹرو ٹرین وہی ہے, اس کے لیے دنیا میں جنت وہی ہے کہ وہ اپنے چھت اس کی اپنی چھت ہو. اور اس کو ایک ایزیسٹ وے ٹو پے بیک یہ بھی اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا. کوئی انٹرسٹ اس پہ نہیں پڑ رہا, سارے کا سارا گورنمنٹ اس کو بیئر کرتی ہے. اور وہ ایک 3 مہینے میں یہ 3 سے 4 مہینے کا جو گھر ہے نا, میں پریکٹیکلی اسپیکنگ بن جاتا ہے. اور وہ خود جو جس کلاس کو ہم نے ایڈریس کیا نا, وہ خود اس میں لیبر کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہے. کوئی ٹھیلے والا ہے, کوئی رکشہ چلا رہا ہے, کوئی ریٹائرڈ گورنمنٹ امپلائی ہے, تو اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بیوی کے ساتھ مل کے اس کا کوئی زیور بیچ کے کوئی پلاٹ لے لیا 3 مرلے 5 مرلے, تو وہ پلاٹ اس کا ابنڈنٹ پڑا ہوا ہے. تو اس سے ایک ہوپ دکھائی چیف منسٹر مریم نواز شریف نے کہ آؤ اگر تم ولنگ ہو تو اپنا اسٹیٹس کو چینج کرو. اور اس نے پھر انیشیلی تو کوئی بندہ یقین ہی نہیں کرتا تھا کہ پاکستان میں بھی اس طرح کا ماڈل آ سکتا ہے, بٹ آج جب آپ سے بات کر رہا ہوں یہ دنیا کا فاسٹسٹ گروئنگ نمبر 1 پروگرام ہے. صحیح سے تو ایک ہماری آبادی بھی مطلب اسٹیبلش ہوتی کہ کتنی جلدی دنیا میں بہت سے ممالک ہیں ہمارے سراؤنڈنگ میں جہاں پہ آبادی ہمارے سے میچ کرتی ہے, بٹ اس طرح کا پروگرام کوئی نہیں ہے. اور ایک چیز میں بٹ صاحب آپ کے ساتھ ضرور, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پچھلے کوئی 10 دن پہلے یا اس سے تھوڑے دن پہلے ہمیں موقع ملا باکو جانے کا چیف منسٹر کے ساتھ. تو جب میں بھی ان کے ساتھ تھا ایز اے منسٹر, میں بھی ساتھ تھا, تو جو پہلے الفاظ ہم نے ٹریول پہ جب سی ایم سے سنے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں یہ شکر کا مقام ہے کہ آج ہم اس ٹریول پہ جا رہے ہیں. ہمیشہ جو حکمران ہیں جو رولرز ہیں وہ جاتے ہیں دوسرے ممالک میں, جی سان کچھ دے رہے ہو, ساڑی مدد کرو. ٹریڈیشنلی تو ہمارے پاکستان کے ساتھ یہی ہو رہا نا. یہ پہلا پروگرام تھا کہ جو ورلڈ اربن فورم جو باکو نے ہوسٹ کیا, آذربائیجان نے ہوسٹ کیا, اس میں 140 ممالک کے نمائندے, ناٹ نمائنداز, جو ان کے نمبر 1, نمبر 2 اور نمبر 3. نمبر 1 ہوتا ہے ان کا ہیڈ آف اسٹیٹ لائک پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر. نمبر 2 ہوتا ہے ان کا وائس پریزیڈنٹ اور ڈپٹی پرائم منسٹر. نمبر 3 ہوتا ہے فورن منسٹر. ہم نے یہی سیکھا ہے, یہی پڑھا ہے. یہ 3 ہوتے ہیں جو آپ کے ہیڈز ہوتے ہیں. دا اونلی ون فرام پنجاب مریم نواز شریف وہاں پہ تھیں, اور امنگ 140 جو ممالک کے جو نمائندے تھے انہوں نے اتنا سراہا اس چیز کو. میں آئی وٹنس ہوں, مجھے گھنٹوں اس ہال میں بیٹھ کے تقاریر سننے کا موقع ملا. پرپس آف دس وزٹ باکو کی جو مطلب مین اس کا کیا پرپس تھا؟ اس میں ہمیں آذربائیجان نے انوائٹ کیا تھا کہ آپ اپنا کوئی فلیگ شپ پروگرام اب لے کے آئیں. 140 ممالک کے جو ان کی جو سکسیس سٹوریز تھیں وہ وہاں پہ ان کے ہیڈ آف اسٹیٹس, ناٹ پروونشل ہیڈز, ہیڈ آف اسٹیٹس وہاں پہ آ کے بتا رہے تھے. وہاں پہ کنگز تھے, پرائم منسٹر تھے, پریزیڈنٹس تھے, ڈپٹی تھے یا فورن منسٹر تھے. صرف ایک پروونشل لیڈر مریم نواز شریف تھی جن کو انوائٹ کیا گیا ان کے ہیڈ آف اسٹیٹ کی طرف سے, آذربائیجان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف سے. اور وہاں پہ گئے تو دیٹ واز امیزنگ. اتنی بڑی رسپیکٹ, میں تو اس کو آئی وٹنس کر کے آیا ہوں نا, اور اتنی پذیرائی وہاں پہ ہوئی کہ ان کے جو اب جس کو شاید میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اگر کسی جگہ پہ میرے لیفٹ پہ, کیونکہ میں ایز اے منسٹر وہاں پہ موجود تھا, میرے لیفٹ پہ چائنیز جو ان کا ڈپٹی پریزیڈنٹ تھا وہ بیٹھا ہوا تھا, میرے رائٹ پہ ہمارے جو دوسرے ممالک ہیں جو اس نیبرہڈ سے تھے ان کے ہیڈ بیٹھے ہوئے تھے. تو جب چیف منسٹر کے آنے سے پہلے وہاں پہ منسٹر کو اسٹے کرنا پڑتا ہے فار این آور, تو میں وہاں بیٹھا تو میں نے جو الفاظ سنے اپنے اس پروگرام کے بارے میں,
اور مریم نواز شریف کے بارے میں آنیسٹلی جو وہاں پہ لینگویج بیریئر موجود تھا, جو ہمارے آذربائیجان کے لوگ ہیں دے آر ناٹ گڈ ان انگلش, تو جس طرح سے وہ پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تھے, چیف منسٹر کی جو ان کے جو انیشیٹو ہیں اور اس کی جس طرح سے تعریف کرتے تھے, وہ انفارگیٹیبل میموریز میں میری محفوظ ہے. اور پھر اس سے بڑھ کے یہ کہ جو ہمارا جو جہاں پہ یہ اسٹالز لگے ہوئے تھے, پورا اسٹیڈیم تھا جہاں پہ اولمپک ہوئی تھی, وہاں پہ جس دن چیف منسٹر کی انٹری تھی ہمارے نیبرہڈ سے انڈیا بھی تھا, تو 4-6 وہ جو ان کی جو لین تھی ان پہ چھوڑ کے انڈیا کا جو اسٹال تھا وہ بھی تھا. ہمارے وہاں پہ جو سفارتکاروں نے بہت شاندار کام کیا تھا, جن کو آپ امبیسڈر کہتے ہیں. تو ہماری ہاؤسنگ کا پوری ٹیم وہاں پہ موجود تھی, 6-7 لوگ وہاں پہ موجود تھے, 2 دن پہلے گئے ہوئے تھے, انہوں نے جو سیٹ اپ وہاں پہ اسٹیبلش کیا ہوا تھا. اتنا وہاں پہ لوگوں نے وارم ویلکم دیا مریم نواز شریف کو کہ میں آپ کو یہ کوڈ کر رہا ہوں کہ 2 اسٹریٹس چھوڑ کے وہاں پہ انڈیا کا اسٹال تھا. انہوں نے اپنی سکسیس سٹوریز وہاں پہ فلیش کی ہوئی تھی کہ انٹرنیشنل لیول پہ لوگ آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. ان کو کہنا پڑا کہ جی یہ سارے کا سارا کراؤڈ تو ادھر ٹلٹ ہو رہا ہے, تو آپ ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ بھیجیں جو آ کے ان چیزوں کو ہمارے بھی طرف بھی اٹریکشن بڑھ سکے. یہ دیز آر فیکٹس میں نے خود دیکھی, اور میں خود پریزیڈنسی میں گیا. اس ڈنر پہ جس طرح سے لوگوں نے اس پروگرام کو اپریشیٹ کیا کہ میں آپ کو ہوا میں نہیں کہہ رہا کہ یہ فاسٹسٹ گروئنگ پروگرام بن گیا. ابھی لوگوں نے 20 سال سے یہ جو پروگرامز ہیں جو لوگوں کو اپنے عوام کو سہولت دینے کے لیے لانچ کیے ہوئے تھے, ہم نے نہیں کیا. بٹ ابھی تو ہمیں ماننا پڑے گا, یہ تو آج تو سچ ہے نا کہ آج سے پاکستان کی عمر 80 سال ہونے کو آ گئی. اس طرح کا پروگرام پہلے نہیں آیا. اگر آج آیا تو ود ان اے ایئر ٹائم اور 1.5 year ٹائم, یہ آج جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو 1,71,000 لوگ وہ جو ہے نا اپنی چھت اپنا گھر کے تحت فیسیلیٹیٹ ہو گئے ہیں.